لله الذي أبدع الأفلاك والأرضين، والصلاة والسلام على من اختص بخلق عظيم، وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم. وقد قال الله تعالى في شأن حبيبه: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، وعلى آلك وأصحابك يا نبي الله. الصلاة والسلام عليك يا نور الله، وعلى آلك وأصحابك يا إمام الأنبياء والمرسلين. اللہ تعالی جل جلالہ ومن والہ وتم برہانہ وعظم شانہ وعز اسمہ کی حمد و ثنا اس کے پیارے حبیب نبی اکرم خاتم النبیین خاتم المعصومین امام الانبیاء امام المرسلین سید الانبیاء سید المرسلین احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں درود و اسلام کا ہدیہ نذرانہ تحفہ عرض کرنے کے بعد خالق لم یزل کی لا ریب کتاب میں سے آیت مبارکہ کا کچھ حصہ تلاوت کیا۔ رب کائنات کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ حق گوئی کی توفیق عطا فرمائے، سن سنا کہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ محترم سامعین و حاضرین، فروری کا مہینہ شروع ہو چکا ہے اور اس مہینے کے اندر موسم بہار کا بھی آغاز ہو جاتا ہے، اور موسم بہار مومن کو کیا پیغام دے کے جاتا ہے اور موسم بہار کے تہوار میں بندہ مومن کا کردار، اس کا عمل کیسا ہونا چاہیے، اس کے حوالے سے آج کچھ گفتگو کریں گے۔ اللہ تعالی حق گوئی کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا: الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ اللہ نے زندگی اور موت کو پیدا فرمایا تاکہ تمہارا امتحان لیا جا سکے کہ تم میں کون ہے جو اچھے اعمال کرتا ہے۔ گویا کہ آیت مبارکہ سورہ ملک کی یہ دوسری آیت مبارکہ یہ بتاتی ہے کہ دنیا امتحان کی جگہ ہے، دنیا عمل کی جگہ ہے، اور آخرت اس عمل پہ
جزا یا اس عمل پہ سزا کا مقام ہے۔ جو دنیا میں امتحان اچھا دے گا، امتحان کی تیاری کرے گا، امتحان میں کامیاب ہوگا، اس کے لیے آخرت میں اچھا انعام ہوگا۔ اور جو دنیا کے اس امتحان میں جو اللہ نے ایک نظام بنایا ہے اس میں رہ جائے گا، اس کے لیے پھر اللہ تعالیٰ نے سزا کا بھی اعلان فرمایا ہے۔ اب امتحان کیا ہے؟ دنیا میں امتحان کیسا ہو رہا ہے کہ جس کی جزا اور سزا آگے جا کے ملے گی۔ امتحان کچھ ایسا ہے، انسان کو اللہ تعالیٰ نے عقل بھی عطا فرمایا، شعور بھی عطا کیا، اور انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے خواہشات کو بھی پیدا فرمایا۔ اب اس کے ساتھ ساتھ اس کے امتحان کا آغاز ہو گیا کہ اگر وہ انسان اپنی عقل و شعور کو استعمال کرتے ہوئے، اپنی خواہشات کو پیچھے رکھتے ہوئے اللہ تعالی کے احکام پہ عمل کرے گا، شیطان کے پیچھے نہیں چلے گا، تو گویا کہ جو امتحان کی جگہ رب نے یہ دنیا بنائی ہے وہ اس امتحان میں صحیح معنوں میں وہ پاس ہو رہا ہے۔ اور اگر وہ شیطان کے پیچھے چل جاتا ہے، اپنی خواہشات کے پیچھے چلتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت، اللہ تعالیٰ کے احکام کو چھوڑ دیتا ہے، تو گویا کہ وہ اس دنیا کے امتحان میں ناکام ہو رہا ہے۔ یہ امتحان کی جگہ ہے، امتحان ہو رہا ہے، اور مختلف قسم کے دنیا کے جو بھی نظارے ہیں، کائنات کا جو نظام ہے، یہ سارے کا سارا نظام ہی ہمیں امتحان کی طرف لے کے جاتا ہے۔ اور اسی نظام میں سے ایک نظام ہے موسم بہار کی آمد، اور موسم بہار میں ہمارے ملک میں منائے گئے تہوار اور اس کے حوالے سے کچھ مختصر جو ہے نا شرعی حکم۔ موسم بہار کیا ہے؟ موسم بہار اللہ تعالی کی قدرت کا ایک عظیم شاہکار ہے۔ اس موسم بہار کے ذریعے اللہ کی قدرت کا اظہار ہوتا ہے۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تفسیر کبیر میں فرماتے ہیں کہ ایک بزرگ نے کسی دیہاتی سے پوچھا، کسی سادہ آدمی سے پوچھا جس کا کام تھا جانور چرانا، بکریاں چرانا، اونٹ چرانا، اس سے پوچھا کیف تعرف ربا، کہ تو رب ایمان لے کے آیا ہے، تجھے رب کی معرفت کیسے حاصل ہوئی؟ جو تیرا ایمان رب پہ پختہ ایمان ہے، اس پختہ ایمان کی وجہ کیا ہے؟ تجھے اپنے رب کی معرفت حاصل کیسے ہوئی؟ رب کی کیسے پہچان ہوئی؟ تو اس دیہاتی نے اپنے دیہاتی انداز میں اس کا جواب دیا۔ اس نے کہا میرا کام ہے جانور چرانا، میرا کام ہے گھوڑے بکریاں ان کو چرانا، کبھی ایک محلے سے دوسرے محلے، ایک چراگاہ سے دوسری چراگاہ، میرا یہی کام ہے۔ اور میں کیا دیکھتا ہوں؟ ایک مینگنی کو دیکھتا ہوں نا، تو وہاں سے مجھے پہچان ہو جاتی ہے کہ یہاں سے کوئی بکری گزر کے جا رہی ہے۔ اس مینگنی کو دیکھ کے پہچان جاتا ہوں کہ بکری یہاں سے گزری ہے۔ اب اس کی کنڈیشن کو دیکھ کے پتا چلتا ہے اس کے گزرنے کا زمانہ کون سا ہے۔ اگر میں لید کو دیکھتا ہوں تو مجھے یقین ہو جاتا ہے یہاں سے کوئی گھوڑا یا گدھا گزر کے گیا ہے۔ اور اگر میں کسی آدمی کے قدموں کے نشان دیکھتا ہوں تو مجھے پتا چل جاتا ہے کہ یہاں سے کوئی مسافر گزر کے گیا ہے، یہاں سے کوئی انسان گزر کے گیا ہے۔ اور قدموں سے انسان کو میں پہچانتا ہوں، اس نشانات سے میں جانور کو پہچانتا ہوں۔ اور جب موسم بہار آتا ہے اور موسم بہار میں میں درختوں کو دیکھتا ہوں، میں پھلوں کو دیکھتا ہوں، ان میں تازگی آ جاتی ہے اور ان میں سبزہ آ جاتا ہے، اور یہ آسمان
इस सारे आसमान की बिल्कुल सफाई और जना खुशगवार आबो हवा, बिल्कुल ताजा शफाफ आबो हवा मिल जाती है। उस दरख्तों पे सब्जा आ जाता है, पत्ते आ जाते हैं, फल आ जाता है, जमीन पे सब्जा आ जाता है, वो सारी खुशहाली खत्म हो जाती है, हर तरफ सब्जा ही सब्जा नजर आता है। अगर एक छोटी सी चीज गुजरती है, उसके गुजरने से मैं पहचान जाता हूं ये किसकी निशानदेही कर रही है, तो मौसम बहार का आना इस बात की निशानदेही करता है कि सारी कायनात को बनाने वाली जात व रब्बुल उला की जात है। ये मौसम बहार अल्लाह की कुदरत का शाहकार है। और फिर मोमिन को यह पैगाम दिया गया, मोमिन को यह कहा गया कि अल्लाह ताला की इन निशानों में गौर व फिक्र करो। हम तो मौसम आया चला गया, सर्दी आई चली गई, गर्मी आई चली गई। सर्दी में क्या है जनाब, खून जम जाता है, हाथों में जाना खून जम जाता है, सर्दी लग रही है, बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है। गर्मी क्या है, तपश है, बाहर निकलना मुश्किल है। मौसम बहार है, लोग एंजॉय करते हैं, ठीक है, एंजॉय अपनी जगह पे, लेकिन इस मौसम बहार में देखे रब ने निशानियां कितनी रखी है। मौसम बहार इंसान को पैगाम क्या देता है? पैगाम ये देता है इंसान को मौसम बहार कि तुम इस आरजी मौसम बहार में खुश होके जाना, इसमें मगन ना हो जाना। एक मौसम बहार रब ने वो भी रखा है जिसमें खजा का नामो निशान तक नहीं है। मौसम बहार की आमद हुई ना, चेहरों पे मुस्कुराहट है, खिलखिलाहट है, ताजगी। लेकिन क्या होगा, चंद दिन गुजरेंगे, टेम्परेचर आस्ता आस्ता ज्यादा होना शुरू हो जाएगा, गर्मी आ जाएगी, और फिर ये मौसम बहार की आरजी रंगीनी खत्म हो जाएगी, वो ताजगी खत्म हो जाएगी। लेकिन मौसम बहार ये पैगाम देता है, वमिन आयातिही वकान वकअय्यिम मिन आयतिन फिस समावाति वल अर्द। अब कुरान में यही कहता है कि अल्लाह की कितनी निशानियां हैं जो जमीन के अंदर भी है, आसमानों के अंदर भी है, और उन निशानियों में से एक निशानी मौसम बहार है। उन अजीम कुदरत के शाहकारों में से एक अजीम शाहकार मौसम बहार है। और कुरान पाक में दूसरे मकाम पे परवरदिगार ने इसकी मजम्मत बयान की है कि जो अल्लाह की निशानी में गौर फिक्र नहीं करता। भाई कई लोग ऐसे हैं जो जन सारी चीजों को देख के फरामोश कर देते हैं, गौर फिक्र नहीं करते। मोमिन वो होता है जो अल्लाह की एक एक निशानी में गौर फिक्र करता है। अब मौसम बहार क्या है? ये खुल्द का गुलजार है कि मौसम बहार ये पैगाम देता है, उस दायमी मौसम बहार की भी फिक्र करे। जब इस मौसम बहार की आमद होती है, लोग अपनी तैयारी शुरू करते हैं कि मौसम बहार है, मैंने क्या करना है, मौसम बहार आ रहा है, मैंने कौन सा त्यौहार मनाना है, मैंने कहां पे तफरीह पे जाना है, मैंने अपने घर में कौन सा फंक्शन करना है। मेरे मुस्तफा अलैहिस्सलाम ने फरमाया इस मौसम बहार के साथ साथ उस मौसम बहार की भी तैयारी करो जिसमें बहार ही बहार है, खजा का नामो निशान तक नहीं है। और वो बहार कैसी है? हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उस मौसम बहार का जिक्र करते हुए फरमाते हैं कि करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि अल्लाह फरमाता है, अब यह हदीस कुदसी है, जिस बात की निस्बत आका अलैहिस्सलाम अल्लाह की तरफ कर दे कि अल्लाह फरमाता है और वो बात कुरान का हिस्सा ना हो, उसे हदीस कुदसी कहा जाता है। ये हदीस कुदसी है, सियासत के अंदर मौजूद है। करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि अल्लाह फरमाता है अअद्दु लिइबादी अस्सालिहून, मैंने अपने नेक बंदू के लिए ऐसी जगह तैयार कर रखी है, ऐसा मकान और ऐसा महल तैयार कर रखा है, माला आइनुन वला उज़ुनुन, जिस महल की बहारें ना किसी आंख ने देखी है और ना उस महल की बहारें किसी कान ने सुनी है, वला खतरा अला कल्बिन बशरिन, और फरमाया कि ना ही कभी किसी इंसान के दिल पे उस मौसम बहार की रंगीनी का असर हुआ है कि वो मौसम बहार होगा तो कैसा बहार होगा। उस अजीम मौसम बहार का जो पैगाम देता है ये मौसम बहार। करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम उसी मौसम बहार, उसी जन्नत के गुलजार और जन्नत की बहारों का तज़किरा करते हुए मेरे मुस्तफा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि दुनिया में मौसम बहार आता है, दरख्तों पे सब्जा आ जाता है, पत्ते आ जाते हैं, हर तरफ हरियाली आ जाती है, नई टहनियां निकलती है,
اور نئی कॉपलें निकलती है। लेकिन मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जन्नत में जो बहार का दरख्त है वो कैसा होगा। मुस्तफा अलैहिस्सलाम ने फरमाया इन्ना फिल जन्नति शजरुन, जन्नत में एक दरख्त ऐसा है यसीरु राकिब, एक सवारी करने वाला उस अपने जानवर पे सवार होके सफर करता है। कहां तक? फी जिल्लिहा, उस दरख्त के साये में सफर कर रहा है। कितना लंबा वो दरख्त है, उसका साया कहां कहां तक जाता है। मुस्तफा अलैहिस्सलाम ने फरमाया मियात आमिन फला यक़तउहा, 100 साल तक वो सफर करता रहता है, लेकिन 100 साल सफर करने के बावजूद उस दरख्त का साया खत्म नहीं होता। ये है वो खुल्द की गुलजार और ये है वो खुल्द की बहार जिसमें खजा नहीं है, बहार ही बहार है। इंसान उस बहार की भी तैयारी करे, इस बहार के साथ साथ उस बहार की तैयारी करे, क्योंकि इंसान की एक फितरत है ना कि एक इंसान को कि एक सहूलत मिल जाए, एक इनाम मिल जाए, तो वो कोशिश करता है कि मैं अगला कदम उठाऊं, नेक्स्ट स्टेप मेरा क्या होगा। अब उसमें कामयाबी, उससे अगला कदम क्या है, उसमें कामयाबी, उससे अगला कदम क्या है। इंसान आहिस्ता आहिस्ता बेहतरी की तरफ जाता है और कोशिश करता है मैं उस बेहतरी को जाके अपना लूं जिसमें खामी ना हो, जिसमें कोई खसारा ना हो और जिसमें कोई फना ना हो। जब तक मैं रहूं, मैं पुरसकून होके वो जिंदगी गुजारूं। उस बेहतरी के लिए एक बेहतरीन कदम इस मौसम बहार को लेके उस मौसम बहार की तैयारी करना है। हम इस मौसम बहार की आरज़ी तैयारी करते हैं, इसके साथ साथ जब इस मौसम बहार की तैयारी हो गई है, अब उस मौसम बहार की तैयारी करें जिसमें फना नहीं है, बका ही बका है, जिसमें खजा नहीं है, बहार ही बहार आती रहती है। तो ये मौसम बहार का ये पैगाम है। अब यहां पे एक बड़ी अहम बात कि मौसम बहार तफरीह का मौसम जरूर है, लेकिन बंदे मोमिन इसमें क्या कहे, मोमिन के लिए क्या पैगाम है कि मोमिन इस मौसम बहार को कैसे एंजॉय करता है। इसके हवाले से एक छोटा सा वाकया सही मुस्लिम के अंदर ये वाकया मौजूद है। करीम आका अलैहिस्सलाम के प्यारे सहाबी कातिब वही, जिनको नबी अलैहिस्सलाम ने हुक्म दिया था वही लिखने का, हजरत हंजला बिन रबी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। अब देखें उनके ईमान का लेवल देखें, उनके ईमान का म्यार देखें। इनकी मुलाकात हुई एक मरतबा जनाब सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के साथ। मुस्लिम शरीफ में सारी बात लिखी है। मुलाकात हुई, पूछा या हंजला कैफ़ हालुका, ए हंजला तुम्हारा क्या हाल है। अब हंजला है कौन? कातिब वही है, सहाबी रसूल है, मुस्तफा की सोबत में बैठने वाले हैं, लेकिन अंदाज कैसा है, आजिज़ी कितनी है और फिक्र कितनी है अपनी आखिरत की। जनाब सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने पूछा या हंजला कैफ़ हालुक, तुम्हारा हाल कैसा है, तुम्हारी तबीयत कैसी है, तुम्हारा मिजाज कैसा है। हज़रत हंजला बिन रबी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अर्ज की ए अबू बकर कुछ ना पूछे, हंजला तो मुनाफिक हो गया है। हंजला तो सारे बोले हंजला तो मुनाफिक हो गया है। हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु परेशान हुए कि फरमाया कि हंजला तुम ये क्या कह रहे हो कि हंजला मुनाफिक हो गया, ये कैसे हो सकता है। तुम तो मुस्तफा के सहाबी हो, कातिब वही हो, हुजूर की सोबत में बैठने वाले हो, हुजूर की मजलिस में बैठने वाले हो, तुम कैसे जो है ये बात कर सकते हो कि मैं मुनाफिक हो गया। अब सुनिएगा हज़रत हंजला रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की वो गुफ्तगू। हज़रत हंजला रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अर्ज की कि जब हम मुस्तफा की सोबत में बैठे होते हैं, जब हम मुस्तफा के दरबार में बैठे होते हैं और सरकार हमारे सामने जन्नत का जिक्र करते हैं, उन जन्नत की बहारों का तज़किरा करते हैं और ऐसे जन्नत की नेमतों को खोल खोल के बयान करते हैं, हमें ऐसे महसूस होता है कि जन्नत हमारी आंखों के सामने आ गई है। और जब मुस्तफा अलैहिस्सलाम जहन्नम का जिक्र करते हैं और जहन्नम की उन सजाओं का जिक्र करते हैं, तो हमें ऐसे लगता है कि हम अपने सामने उस जहन्नम का होलनाक मंजर देख रहे हैं। जब आका अलैहिस्सलाम क़यामत का जिक्र करते हैं, वो माशर के मैदान की सख्ती जिक्र करते हैं,
اور ہمیں ایسے لگتا ہے کہ معاشر کا میدان بالکل ہمارے سامنے ہے اور ہمارا حساب کتاب شروع ہونے والا ہے. یہ ساری کیفیات ہماری ہوتی ہے سرکار علیہ السلام کے سامنے. اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ جب ہم مصطفیٰ کی بارگاہ سے اٹھ کرتے ہیں، اپنے گھر والوں کے پاس آتے ہیں، اپنے بیوی بچوں کے پاس آتے ہیں، تو آ کے ہم ان میں مگن ہو جاتے ہیں، ان کے ساتھ کھیلنا شروع کر دیتے ہیں، ان کے ساتھ گفتگو شروع ہو جاتی ہے. وہ منظر جو دربار رسالت میں ہمارے سامنے تھا، وہ منظر پھر ہمیں یہاں پہ نظر نہیں آتا. ہماری کیفیت بدل جاتی ہے. ہی ساعت وہی ساعت، وہ گھڑی اور ہوتی ہے، یہاں پہ آ کے کیفیت کچھ اور ہو جاتی ہے. حضرت حنظلہ بن ربیع رضی اللہ تعالی عنہ نظریہ یہ دینا چاہتے ہیں کہ مومن وہ ہوتا ہے جس کی کیفیت بدلتی نہیں ہے، وہ ہمیشہ ایک ہی حالت میں رہتا ہے. کہ یہ منافقت نہیں تو اور کیا ہے؟ میں اپنے آپ کو منافق نہ کہوں تو اور کیا کہوں کہ مصطفیٰ کے دربار میں جنت کا نظارہ سامنے آ جاتا ہے، جہنم کا منظر سامنے آ جاتا ہے، معاشر کی سختیاں سامنے آ جاتی ہیں، اور جب ہم گھر جا کے بیٹھتے ہیں تو ویسے کے ویسے ہو جاتے ہیں. تو یہ منافقت نہیں تو اور کیا ہے. جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ پریشان ہو گئے کہ بات تو ٹھیک کر رہا ہے، وہاں پہ کچھ اور ہے، یہاں پہ کچھ اور ہے. یہی تو منافقت ہے. دل میں کچھ اور ہے، زبان پہ کچھ اور ہے، یہی تو منافقت ہے. یہ دونوں عظیم ہستیاں چل کے آگے میرے مصطفیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں آ کے عرض کی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ایک مسئلہ آ گیا ہے، ایک معاملہ درپیش ہے. وہ معاملہ یہ ہے، حضرت حنظلہ ایسا کہہ رہے ہیں، ان کی کیفیت ایسی ہے. میرے کریم آقا علیہ السلام نے بڑی ہی پیاری بات ارشاد فرمائی. آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ حنظلہ منافق نہیں ہوا، وہ کیفیت کچھ اور ہے، یہ کیفیت کچھ اور ہے. اگر اس کے دل میں ایمان ہے اور یہ اپنے گھر میں بیٹھ کے، اپنے بیوی بچوں میں بیٹھ کے ان میں اگرچہ مگن ہو جاتا ہے، لیکن اللہ کے احکام کو بلاتا نہیں ہے، اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی نہیں کرتا، وہ الگ کیفیت ہے، یہ الگ کیفیت ہے. اور وہ جو جب میرے پاس بیٹھے ہوتے ہو، وہ جنت و جہنم کے نظارے کی کیفیت ہوتی ہے. جب تم گھر میں جا کے بیٹھتے ہو تو وہ ایک تفریح کا ماحول ہوتا ہے. اور یہ انسان کی فطرت ہے، وہ ہمیشہ ایک حالت میں نہیں رہتا، کبھی خوشی میں ہوتا ہے، کبھی غمی میں ہوتا ہے، اور کبھی وہ عبادات میں مشغول ہوتا ہے، تو کبھی اپنے کاروبار میں مشغول ہوتا ہے. لیکن یاد رکھے، اگر اس کے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہے، نافرمانی نہیں کرتا، تو اس کی یہ جو تنہائی والی کیفیت ہے، دنیا داری والی کیفیت ہے، اس کو منافقت نہیں کہیں گے. اللہ اس میں بھی اس کو انعام عطا فرما دیتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان عبادات بھی کرے، روزے بھی رکھے، جو ہے نا نمازیں بھی ادا کرے، لیکن جیسے موسم بہار آئے تو موسم بہار میں تفریح کا ماحول بھی بنائے، موسم بہار میں اپنے بچوں کے ساتھ کھیل کود کا ماحول بھی بنائے. جب موسم بہار آئے اپنے بچوں کو کہیں گھومنے بھی لے کے چلا جائے. موسم بہار آئے تو اپنے گھر میں کسی پارٹی کا اہتمام کرے. لیکن ساری چیزوں میں یہ بات یاد رکھے، جو شریعت کے اصول ہیں ان اصولوں کی وہ جو ہے نا پامالی نہ کرے. وہ شریعت کے اصول کیا ہے؟ حضرت حنظلہ بن ربیع کی حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ مومن عبادات بھی کرے لیکن ساتھ ساتھ ایسا ماحول بھی بنائے جہاں پہ اس کی طبیعت کو سکون بھی ملے، طبیعت کو تھوڑا سا خوش جنا ماحول بن جائے، دوست احباب بھی اکٹھے ہو جائیں، گپ شپ بھی ہو جائے، ذہنی سکون بھی مل جائے، آپس میں ملاقاتیں بھی ہو جائیں، تفریح کا ماحول بھی بن جائے. لیکن اس کے لیے جو اصول آقا علیہ السلام نے بیان کیے ہیں، ان اصولوں کی طرف روشنی ڈال کے اپنی گفتگو کو سمیٹتا ہوں. ان اصولوں میں سے بنیادی طور پہ بات یہ یاد رکھے کہ جو تہوار منانا ہے، جو بھی جنا دن منانا ہے، جو تفریح کا ماحول منانا ہے، اللہ تعالیٰ نے انسان کو بالکل فری ہینڈ نہیں کیا کہ تفریح کا ماحول ہے، جو کرنا ہے کر لو، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. بالکل آزادانہ ماحول، آزاد خیال، آزاد سوچ. اللہ تعالیٰ نے انسان کو یہ درس نہیں دیا، اللہ نے انسان کو یہ حکم نہیں دیا کہ تو آزاد جو مرضی کرتا رہے، بلکہ اگر دیکھا جائے اللہ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے. اچھا یہاں پہ ایک جو نا ضمن بات، بڑی اہم بات عرض کرتا چلوں. قرآن پاک میں دو جگہوں پہ اللہ نے انسان کا ذکر کیا ہے. ایک مقام پہ فرمایا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم،
ہم نے بنی آدم یعنی انسان کو عزت عطا فرمائی اور عزت عطا فرما کے اشرف المخلوقات بنایا. ساری مخلوقات سے افضل ہم نے انسان کو بنایا. یہ انسان کی فضیلت، انسان کی آنکھیں دو، ٹانگیں دو، وہی ناک، وہی کان، وہی جسامت، وہی باڈی. لیکن رب کہتا ہے میں نے اس انسان کو بڑی عزت دی ہے کہ اس کو میں نے اشرف المخلوقات بنایا ہے. اور قرآن کا دوسرا مقام کیا ہے؟ وہی رب قرآن کے دوسرے مقام پہ کہتا ہے اولئک کالانعام بل ہم اضل. یہ جو انسان ہے نا، انسان، یہ انسان نہیں ہے، یہ جانور ہے. بل ہم اضل، بلکہ قرآن کہتا ہے یہ تو جانور سے بھی بدترین مخلوق ہے. کیا اس کا حلیہ چینج ہوا؟ اس کا نقشہ چینج ہوا؟ اس کی آنکھیں چینج ہوئی؟ ٹانگیں بھی اس کی دو، ہاتھ بھی دو، آنکھیں بھی، حلیہ اس کا ویسے کا ویسا، نقشہ اس کا ویسے کا ویسا، باڈی اس کی ویسی کی ویسی. لیکن وجہ کیا ہے؟ ایک مقام پہ رب کہتا ہے میں نے اس انسان کو عزت دی، اور ویسا ہی انسان دوسرے مقام پہ رب کہتا ہے یہ انسان جانور تو کیا بل ہم اضل، یہ جانور سے بھی بدتر ہے. وجہ کیا ہے؟ اس وجہ کو ہم نے تلاش کرنا ہے. وہ وجہ یہ ہے کہ جانور آزاد خیال ہے، جانور اوپن اس کا مائنڈ ہے، جو من میں آیا کر لیا، کوئی پابندی نہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں، کوئی روکنے والا نہیں ہے. اور اگر ایک انسان اپنی یہی سوچ بنا لے میں جو کروں میری مرضی، مجھے کوئی روکنے والا نہیں، مجھے کوئی پوچھنے والا نہیں، مجھے کوئی منع کرنے والا نہیں ہے، تو وہ انسان اس جانور سے بدتر ہے. انسان عظیم انسان تب ہی کہلائے گا جب جو بھی کام کرے گا کام کرنے سے پہلے یہ سوچے گا اس کام کرنے پہ رب نے حکم دیا ہے یا منع کیا ہے، اس کام پہ رب کا حکم کیا ہے، اس کام پہ مصطفیٰ کا حکم کیا ہے. جو انسان اللہ اور اس کے رسول کے احکامات پہ عمل کرتا ہے، رب کہتا ہے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، ہم نے اس انسان کو عزت دی ہے. اور جو انسان اللہ اور اس کے رسول کے احکام کو پیچھے کر کے اپنی عیاشی میں مگن ہو جاتا ہے، تفریح کا ایسا ماحول بناتا ہے کہ کہتا ہے مجھے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، میرا مائنڈ آزاد ہے، میری سوچ آزاد ہے، تو قرآن کہتا ہے اولئک کالانعام بل ہم اضل. یہ آزاد رہنا، اپنے مائنڈ کو آزاد رکھنا، یہ انسان کا کام نہیں ہے، یہ جانور کی سوچ ہے. اور اپنے آپ کو آزاد چاہنے والے میں جو چاہوں گا کروں گا، میرے اوپر شریعت کی پابندی نہیں ہے، شریعت کی پابندی کو اپنے اوپر بوجھ سمجھنے والے قرآن نے ان کا فیصلہ کر دیا ہے اولئک کالانعام بل ہم اضل. یہ انسان تو کیا یہ جانور سے بھی بدترین مخلوق ہے. اب تفریح کا ماحول بنا لیا، ایک تہوار منا لیا، ایک دن ڈیسائیڈ کر لیا یہ تہوار ہم نے منانا ہے، یہ تفریح کا ماحول ہم نے کرنا ہے. لیکن اس میں شریعت نے اصول کیا بتائے ہیں؟ پہلا اصول جو اس نے شریعت نے بتایا ہے وہ یہ ہے لا یؤمن احدکم حتی یکون. میرے مصطفیٰ علیہ السلام نے فرمایا اس وقت تک بندہ مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنی ہر چیز کو میری لائی کی شریعت کے تابع نہیں کر دے گا. تفریح کا ماحول بنانا ہے بنائے، لیکن اس تفریح کے ماحول میں شروع سے لے کے آخر تک ہر کام وہی ہو جو مصطفیٰ کی شریعت کے مطابق ہے. اس سے ہٹ جائے گا تو وہی تفریح، وہی تہوار اور وہی جو انجوائے کا ایک سسٹم آپ نے بنایا ہے وہی آپ کے لیے وبال جان بن سکتا ہے. دوسری چیز جو اصول بیان کیا گیا وہ آقا علیہ السلام نے فرمایا لیس منا من تشبہ بغیرنا. میں کہ تفریح کے ماحول میں ایک بات اور بھی ہے کہ غیروں کی تشبیہ اختیار نہ کرے، اپنے آپ کو غیروں جیسا نہ بنائے، اپنے آپ کو ہندو جیسا اور یہودیوں جیسا، عیسائیوں جیسا نہ بنائے، کیونکہ اسلام کا ایک الگ ہی حسن نظر آتا ہے. میں کہ تفریح کا ماحول ہو، تمہاری پہچان، تمہارا کردار ایسا ہو کہ دور سے پتا چلے کہ وہ فلاں ہے، وہ غیر مسلم ہے اور یہ لباس بتا رہا ہے، اس کی حرکات و سکنات بتا رہی ہیں،
اس کا بولنے کا انداز بتا رہا ہے یہ اسلام سے تعلق رکھنے والا ہے۔ دوسرا اصول یہ کہ اپنی حرکات و سکنات، اپنی تشریح، اپنا لباس، اپنا رہن سہن، اپنا قول فعل غیروں جیسا نہ بنائیں، ویسا بنائیں جیسا اسلام نے حکم دیا ہے، اللہ اور اس کے رسول نے حکم دیا ہے۔ اور تیسرا اصول، اس تفریح کے ماحول میں کسی کو اذیت دینے کا سبب نہ بنے۔ تفریح ضرور ہے، لیکن اگر اسی تفریح، اسی انجوائے کے ماحول میں کوئی کسی کو اذیت ہو رہی ہے نا، تو یہی اذیت کسی اور کو جو دی جا رہی ہے یہ تمہارے لیے وبال جان بن جائے گی۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ سورہ احزاب میں پروردگار نے فرمایا والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات بغیر ما اکتسبوا فقد احتملوا بہتانا واثما مبینا، کہ وہ لوگ جو اذیت پہنچاتے ہیں مومن مردوں اور عورتوں کو بغیر کسی وجہ کے، فقد احتملوا بہتانا واثما مبینا، انہوں نے بہتان بھی اٹھایا ہے اور واضح گناہ بھی اٹھایا ہے۔ تو کسی کو تکلیف نہ ہو۔ ایک یہاں پہ چھوٹی بات عرض کرتا چلوں، بسنت کا جو ہے نا تہوار منایا جا رہا ہے، جو لوگ منا رہے ہیں وہ تو اس کو بڑے انجوائے کر کے منا رہے ہیں، تو کیا اگر اسی بسنت کے تہوار میں کسی کے جسم پہ وہ ڈور لگ جاتی ہے، اس کو تکلیف ہوتی ہے، تو میرا تہوار کدھر گیا؟ اسے تکلیف ہوگی؟ وہی تکلیف اس نے کیا کچھ نہیں ہے، وہ جا رہا تھا، گلی میں جا رہا تھا، بائک پہ جا رہا تھا، اسے جو ہے نا تکلیف آ گئی، چوٹ آ گئی، اس کا بازو کٹ گیا، گلا کٹ گیا، وہ تکلیف میں مبتلا ہو گیا، تو ہمارا تہوار ہمارے لیے وبال جان بن جائے گا۔ اور کریم آقا علیہ السلام کا فرمانے علی شان ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا ہر وہ کھیل جس میں فائدہ کچھ نہیں ہے نا، وہ باطل ہے، جس میں نہ ذہن کو سکون ہے، نہ انسان کی اس میں ورزش ہوتی ہے، نہ اخروی فائدہ ہے، میں کہ وہ کھیل کسی کام کا کھیل نہیں ہے۔ اس کھیل کو چھوڑ دو، کھیل وہی اپناؤ جس کے ذریعے ذہن کو سکون ملے، انسان کی باڈی کو سکون ملے، انسان کی ورزش ہو، یا اس کا آخرت میں کچھ نہ کچھ فائدہ ہو۔ جس کھیل کا فائدہ نہ ہو، نقصان ہو، وہ کھیل کھیل نہیں، وہ شیطان کا جال ہو سکتا ہے۔ اور اسی تفریح کے اصولوں میں سے ایک اصول جو یہ بیان کیا گیا ہے، اس تفریح کے اصولوں میں فضول خرچ نہ کرے۔ رات سے لاہور شہر کے اندر بسنت کا ماحول بنا ہے، لوگ ہمارے نوجوان بچے بزرگ بھی بڑی خوشی سے اس کو منا رہے ہیں۔ ایک دو منٹ میں اس کا میں خلاصہ بتا کے گفتگو ختم کرتا ہوں، ٹائم ہو چکا ہے۔ بسنت ہے کیا؟ یہ گستاخ رسول کی یاد میں منایا جانے والا یہ تہوار ہے جو ہم بڑی خوشی سے منا رہے ہیں۔ بسنت سوائے فضول خرچی کے کچھ نہیں ہے، مالی نقصان کے علاوہ کچھ نہیں ہے، وقت کی بربادی کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ اور بسنت میں دوسرے کے ماں کو غصب کرنا، جس کو لوگ اپنا حق سمجھتے ہیں، جو کہ اسلام میں جائز نہیں ہے، یہ ہے اور کیا ہے، اور اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، ایمان والو پورے ایمان میں داخل ہو جاؤ۔